بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ یوٹیوب چینل حلال سلوشن میں آپ کو خوش آمدید۔ ٹاپک: دا بیسٹ اسلامک نالج۔ اس سے بڑھ کر بابرکت چیز آپ کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو ایک فرشتہ آپ کے ساتھ ہو، وہ جھنڈا آپ کے سر پر ہو، فرشتہ آپ کے سامنے ہو اور بارش ہو رہی ہو، اور اس بات کا تعین کیا جا رہا ہے کہ وہ فرشتے کیا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ کا یہ ارادہ ہے کہ جب آپ دنیا میں جاتے ہیں اس کا مقصد علم حاصل کرنا ہے جو اسے خالق کے قریب کر دیتا ہے، چاہے وہ حلقے میں جانا ہو، علم کی محفل میں جانا ہو، استاد کے پاس جانا ہو، چاہے کلاس روم میں جانا ہو۔ علم حاصل کرنے یا پھیلانے کی نیت سے گھر سے نکلنا ہی سب سے اعلیٰ عمل ہے جسے سنت نبوی میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کا راستہ تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ احادیث تو بہت ساری ہیں، سب سے مشہور یہ ہے کہ ابن رجب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کے بارے میں پوری کتاب لکھی ہے کہ جب کوئی شخص علم کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہے تو زمین و آسمان کے رہنے والے سب اس شخص کے لیے استغفار کرتے ہیں، چاہے وہ آسمان کے فرشتے ہوں یا سمندر کی مچھلیاں، ان میں سے ہر کوئی اس شخص کے لیے استغفار کرتا ہے جب وہ علم کی تلاش اور پھیلانے کے لیے نکلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم کی فضیلت نمازی پہ ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر۔ ایک اور روایت میں ہے کہ علم کی مشابہت نمازی پر ایسی ہے جیسے میری مشابہت، اور تم میں سے میری مشابہت ایسی ہے جیسے تم میں سے ادنیٰ پر میرا درجہ۔ علم کا متلاشی عالم، علم پھیلانے والے خیر اس طرح پھیلاتا ہے جس طرح فرشتہ اپنے پر پھیلاتا ہے جو تم نے ساری دنیا میں پھیلا دی۔ بہت ساری مختلف چیزیں ہیں جن کا ذکر یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایت میں بھی کیا ہے، اور میں نے بھی اس گہرائی سے نہیں دیکھا کہ انبیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہم و دینار نہیں چھوڑتے بلکہ علم چھوڑتے ہیں۔ یہ انبیاء کی میراث ہے، تو یہ آپ کو اللہ سے جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ آپ علم کے بارے میں سیکھتے ہیں جو کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑنے کا بھی ذریعہ ہے، کیونکہ آپ نبی کے وارث ہیں۔ یہ آپ کو فرشتوں سے جوڑنے کا بھی ذریعہ ہے کیونکہ وہ آپ کی منظوری پر اپنے پروں کو نیچے کرتے ہیں اور اپنے پر پھیلاتے ہیں، اور آپ کو لوگوں سے جوڑنے کا بھی ذریعہ ہے کیونکہ ان کے ساتھ ایک رشتہ آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اور یہاں تک کہ ماحول بھی، کیونکہ ابن رجب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر تبصرہ کیا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں۔ اس شخص کے لیے استغفار کرنے کا سبب یہ ہے کہ وہ ایک صاحب علم ان چیزوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، اس کے لیے استغفار کرنے کا سبب ہے، اور اپنے ماحول کے ساتھ بھی احتیاط کے ساتھ پیش آتے ہیں کیونکہ وہ اس علم کے مطابق کام کر رہے ہیں اور یہ اس میں شامل ہے۔ بس اس شخص کی مثال جو اللہ کی عبادت کرنے والے کے لیے علم حاصل کرتا ہے اور اسے پھیلاتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے حلال کمایا جو کہ نیکی ہے، اور وہ شخص اسے خرچ کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور بہت زیادہ وقت۔ جب آپ باہر جانے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو علم حاصل کرنے کے لیے یا مطالعہ کے سالوں کو وقف کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، تو ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے جو باہر جانے کے قابل ہوں اور مقدس علم کا مطالعہ کرنے اور اسے سکھانے میں سال گزاریں صحیح طریقے سے۔
لیکن صرف علم کے حصول کے لیے باہر جانے کی برکت ٹھیک ہے کیا؟ اسے لائیو دیکھنے کی بجائے علم حاصل کرنے کے لیے وقت نکالیں۔ اگر آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ آپ شیخ کے بولنے کے انداز اور اس قسم کی چیزوں سے اتنا زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں جو اتنی کرشماتی اور پرجوش نہیں ہیں جتنی کہ آپ آن لائن دیکھ رہے ہیں، تو پھر دیکھیں فرشتوں کا آپ کے لیے اپنے پروں کے نیچے رکھنے کی نعمت اور ان تمام مخلوقات کا آپ کے لیے استغفار کرنا سب سے اوپر ہے، اور اعلیٰ ترین فرشتے آپ پر اپنا سلام اور درود بھیجتے ہیں۔ اس شخص کے لیے اپنی رضامندی اور عاجزی ظاہر کرتے ہیں جو سیکھ رہا ہے، زیادہ عاجز بن رہا ہے اور آس پاس کی ہر چیز کے لیے فائدہ مند ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔